बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फ़रिश्ता दिन में 366 मरतबा हमारी तरफ देखता है, और जब आखिरी मरतबा देखेगा तो वो हमारे सामने कैसे ज़ाहिर होगा। और जब तमाम इंसानों, जिन्नात और फ़रिश्तों की जान लेने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे अपनी जान लेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे रौबदार फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लक वो मालूमात देने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे, और आप ये भी जान पाओगे कि हर पैगंबर के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं तो तब उनकी क्या कैफियत होती है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलें शुरू करते हैं। तमाम फ़रिश्तों में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ता हैं जिनसे हर इंसान की मुलाकात दिन में 366 मरतबा होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता और हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ होकर इस बात से बेखबर रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी आँखों के सामने ज़ाहिर होंगे, और उस रोज़ वो हमारी रूह को हमारे जिस्मों से अलहदा कर लेंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की रूह निकालने की ड्यूटी दी तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहने लगे कि जब वो इंसानों की जान लेंगे तो इंसान उनको बुरा भला कहेंगे और उनसे नफ़रत करने लगेंगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदों और तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ़ हादसात, बीमारियों, वबाओं और तबाहकारियों को ला खड़ा कर दूंगा कि जब तुम किसी इंसान की जान लोगे वो तुमसे शिकवा नहीं करेंगे। मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौत के फ़रिश्ते के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मौत का फ़रिश्ता है जिसके चेहरे पर आज तक मुस्कुराहट नहीं आई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया, और फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमेशा यहीं मौजूद हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, जब से अल्लाह ताला ने मुझे ये ड्यूटी दी है तब से मैं यहीं मौजूद हूँ और क़यामत तक यहीं खड़ा रहूँगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहीं खड़े होकर आप जानदारों की जान कैसे कब्ज़े में करते हैं। तो इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ खड़े रहने का हुक्म दिया है, लेकिन मेरे मातहत 5000 मलाइका को रखा है, और जब किसी इंसान की मौत का वक़्त करीब हो जाता है तो वो उनमें से 40,000 फ़रिश्तों को उस इंसान के पास भेज देता है। वो फ़रिश्ते सबसे पहले उस इंसान के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, फिर वो उसके जिस्म के कई हिस्सों में उसकी रगों के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद उस इंसान की रूह को पैरों के अंगूठों से लेकर उसकी कोहनियों तक खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे उस इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। फिर वो फ़रिश्ते उस इंसान के जिस्म को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और 1 घंटे बाद उसकी रूह को उसके गले से निकालकर उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लेते हैं। जो लोग नेककार होते हैं उनकी रूह सुकून से उनके जिस्म से अलग हो जाती है, मगर जो ख़ताकार होते हैं उनकी रूह इंतहाई तकलीफ़ से उनके जिस्म से अलग होती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसे मालूम होता है कि किसी इंसान का मौत का वक़्त आ चुका है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान में हर इंसान के लिए 2 दरवाज़े हैं। एक दरवाजे से हर इंसान के लिए रिज़्क़ ज़मीन पर उतारा जाता है, और दूसरे दरवाजे में उसके अमाल दाखिल होते हैं। वहाँ एक दरख्त मौजूद है जिस दरख्त के हर पत्ते पर इंसान के नाम लिखे हुए होते हैं। जब किसी इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो उसके नाम का पत्ता ज़र्द होकर उस शख्स के अमाल वाले दरवाज़े के सामने गिर पड़ता है, तो तब मुझे मालूम हो जाता है कि उस शख्स की मौत होने वाली है। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मिले थे, लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी
کہ اس واقعہ کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سراہنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں۔ وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آپ پہنچا ہے، واصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک بال کے اوز تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتہ نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔